یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب کبھی بھی ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں، اگر ہمارے پیغمبر تمہارے پاس ہماری طرف سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں تم پر میری آیات کو، فمن اتقا، تو جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر جائے گا، اس کی شریعت کی پیروی شروع کر دے گا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح بھی کر لے گا۔ صرف ڈرنا نہیں ہے، اگے بھی ٹرنا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں، میں نے کئی بے نمازیوں کو دیکھا ہے، ذرا سی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، اس طرح آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار کتنا بڑا کوئی عاشق رسول ہے۔ کتنے آپ ٹی وی پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں رو رو کے، اور حرکتیں ان کی دیکھیں۔ تو اصلاح بھی کریں، خالی یہ اپنے اوپر کیفیت نہیں طاری کرنی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن، نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر اختیار کر لیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آیات سے تکبر اختیار کرنا کیا ہے؟ کہ آیت سن لی، ایمان بھی لے آئے، لیکن مرضی اپنی کی، یہ ہے اکڑ۔ عاجزی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا، اس کی پیروی کی۔ اکڑ یہ ہے کہ حکم سن بھی لیا، کی اپنی مرضی۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو، دل گواہی دے دے کہ بات سچی ہے پھر بھی نہ مانو، یہ ہے تکبر۔ اچھا لباس پہننا کوئی تکبر نہیں، جب تک کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا شروع کر دے انسان۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چاہے مسلمان ہیں یا کافر دونوں، اور تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ ہوں گے جو ہوں گے دوزخ والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ جھوٹ اس طرح بھی باندھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف ایسے عقائد و نظریات منسوب کر دے جو اللہ نے نازل نہیں کیے، جس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے۔ جھوٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پیغمبر نہ ہو اور وہ دعوی پیغمبری کر دے۔ او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر اس کے پاس آ جائے، آیات آ جائیں، وہ ان کو انکار کرتے۔ یعنی سب سے بڑا جھوٹا کذاب وہ ہے جو دعوی پیغمبری کرے اگر وہ پیغمبر نہیں ہے، اور اگر وہ پیغمبر ہے تو سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب وہ ہے جو پیغمبر کا انکار کرتے، اینڈ وائس ورسا، دونوں بیک وقت چیزیں ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ مل جائے گا ان کے نصیب کا، یعنی دنیا میں جتنی ایفرٹ پٹ کی ہے، اگر تو اللہ کو مانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اگر اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا ہے، انکار کیا ہے، تو وہ اپنی کی بھی ان کے آگے آئیں گی، اور وہ وقت آ گیا پھر موت کا وقت۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول یعنی فرشتے آ جائیں گے، یتوفونہم، روح کو قبض کرنے کے لیے موت کے وقت، قالو، تو ان سے کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کدھر گئی وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے تھے دعا میں۔ اب یہاں انہوں نے پھر ترجمہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ کڈی ہوشیاری ہے یار، بس کہیں کسی کا دماغ نہ چلا جائے کہ یار وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، کہیں کسی کے دماغ میں نہ آ جائے یار، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں بھی دیکھیں مولوی گھس گیا، قرآن کی صرف عربی کی تعریف نہیں ہوئی ہے، ترجمے اور تفسیر میں تعریف ہوئی ہے۔ یہ اگلی امتوں کے کام انہوں نے بھی کیے ہیں اور کرنے تھے، صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے وہ باقی ہے۔ اور یہ لفظ بھی وہ تھا جو اردو میں ہے، دعا لفظ اردو میں مستعمل ہے۔ تدعون من دون اللہ، تم دعا کرتے تھے اللہ کے سوا جن ہستیوں سے،
ترجمہ کر دیجیے عبادت کیا کرتے تھے. وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو نماز کسی اور ہستی کی پڑھ رہا ہو. لیکن جزوی شرک اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دعا میں شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. جب فرشتے موت کے وقت ان کو پوچھیں گے، وہ سورۃ النام میں آتا ہے ان کے منہ اور پیٹھ پہ ہتھوڑے بھی ماریں گے، ساتھ استقبال کریں گے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے سارے ہم سے جاتے رہے، سارے بزرگ مک گئے، بابت شاہ ہی کوئی نہیں، یہ وہ کہیں گے اس وقت. ہاں جی. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے اوپر گواہی دے دیں گے کہ وہ پہلے کفر کیا کرتے تھے، نہ شکرے تھے، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے تھے، اپنی خود ساختہ شریعت انہوں نے مانی ہوئی تھی.